میں گزارش کروں گا بڑے ادب و احترام کے ساتھ کہ حضرت والا اپنے قیمتی نصیحت سے ہم تمام کو مستفیض کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت وهو على كل شيء قدير۔ قال الله سبحانه وتعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، صدق الله العظيم۔ اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ حضرات سامعین اور ہمارے قابل احترام دینی بھائی اور ہماری قابل احترام بہنیں، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے روڈ میپ کو پیش نظر رکھتے ہوئے مرکز تحفظ اسلام ہند نے آج کا یہ آن لائن عظیم الشان وقف بچاؤ دستور بچاؤ کانفرنس منعقد کرنے کا فیصلہ کیا، جس کو ملک بھر میں ہزاروں لوگ لائیو یقیناً دیکھ رہے ہیں۔ آج اس پروگرام کی افتتاحی نشست ہے اور آگے بھی مختلف نشستیں منعقد ہوں گی انشاءاللہ۔ ماضی میں بھی مرکز تحفظ اسلام ہند نے بہت سارے آن لائن پروگرام منعقد کیے جن میں ہم نے بھی شرکت کی۔ نوجوانوں کی یہ تنظیم بڑی فعال اور متحرک ہے۔ دینی و ملی کاز کے لیے مرکز تحفظ اسلام ہند نے اور اس کے ڈائریکٹر جناب محمد فرقان صاحب اور ان کے رفقائے کار مستقل اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم سے بھی وقتاً فوقتاً مشورہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اور ان کے جملہ رفقائے کار کو اس کا اجر عطا فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے اس کام میں خیر و برکت نصیب فرمائے۔ ملت اسلامیہ ہندیہ سے میری یہ گزارش ہے کہ ایسے اہم موضوعات پر منعقد کیے جانے والے پروگرام ان تمام پروگراموں کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں اور ان کا ساتھ دیں۔ خاص طور پر ابھی وقف بچاؤ اور دستور بچاؤ کانفرنس کے نام سے جس پروگرام کا آج آغاز کیا جا رہا ہے، یہ پروگرام جب تک چلے تب تک اس پروگرام میں تمام لوگ شریک ہونے کی کوشش کریں اور زیادہ سے زیادہ اس پروگرام سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس پروگرام سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے، اوقاف سے متعلق جو بیداری لانا مقصد ہے امت اسلامیہ کے اندر، وہ بیداری بھی آئے اور ہمارے ارباب حل و عقد تک یہ بات پہنچے کہ یہ مسئلہ انتہائی سنگین مسئلہ ہے اور امت اسلامیہ اور خاص طور پر امت اسلامیہ ہندیہ اس معاملے میں بہت حساس ہے۔ لہٰذا ہم یہ چاہیں گے کہ حکومت
ہمارے مطالبات کو اور ہماری تمام باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرے اور ایسے کسی بھی قانون کو آنے والے وقت میں آگے نہ بڑھائے جس سے اس ملک کا نقصان ہو، اس ملک کے شہریوں کا نقصان ہو، ان کی حقوق تلفی ہوں۔ ان تمہیدی کلمات کے بعد میں اپنی گفتگو کا آغاز قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ سے کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ جیسا کہ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ اس وقت مسلمانان ہند جن اہم اور سنگین مسائل سے دوچار ہیں، ان میں سب سے اہم اور خطرناک مسئلہ وقف ایکٹ 2025 کا ہے۔ حکومت ہند نے پارلیمنٹ میں اپنی تعداد کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمانوں اور تمام انصاف پسند شہریوں کی مخالفت کے باوجود اکثریتی طبقے کو خوش کرنے کے لیے مسلم دشمنی پر مبنی یہ غیر دستوری اور غیر آئینی اور ظالمانہ قانون پاس کیا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور دیگر تنظیموں نے اس قانون کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے اور سر دست اس قانون پر اسٹے کا مطالبہ کیا ہے، جس پر ہمارے وکلاء نے مضبوط بحث کی ہے۔ سپریم کورٹ نے اسٹے پر سماعت مکمل کر لی ہے اور فیصلہ محفوظ رکھا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ دستور اور آئین کی حفاظت کرنے والا اور مسلمانوں کے حقوق تحفظ فراہم کرنے والا ہوگا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ شروع سے ہی اس کالے قانون کی مخالفت کر رہا ہے۔ اس قانون کے پارلیمنٹ سے پاس ہونے کے بعد سے بورڈ نے قانون کی واپسی تک احتجاج کرنے کا اعلان کیا اور پہلے مرحلے میں پورے ملک میں احتجاجی کانفرنسوں، راؤنڈ ٹیبل میٹنگز، بتی گل تحریک جیسے پروگرام مسلسل منعقد کیے جا رہے ہیں۔ احتجاج کا یہ پہلا مرحلہ انشاءاللہ 7 جولائی کو اختتام پذیر ہوگا۔ اگر حکومت ہند نے یہ قانون واپس نہیں لیا تو دوسرے مرحلے میں ان احتجاجات میں اور شدت لائی جائے گی، اور حکومت ہند نے یہ قانون واپس نہیں لیا تو یقین سمجھیے کہ ان احتجاجات میں، تحریک میں شدت لانے کے ساتھ ساتھ حکومت کو دستوری اور جمہوری طریقے پر اس کالے قانون کو واپس لینے پر مجبور کیا جائے گا، لیکن یہ پوری تحریک قانون کے دائرے میں ہوگی اور پرامن ہوگی، اور یہ ہمارا قانونی حق ہے، دستوری حق ہے کہ ہم اپنے بنیادی حقوق کی حفاظت کے لیے اس ملک میں جمہوری لڑائی لڑیں۔ اور انشاءاللہ اس قانون کی واپسی کے علاوہ ہمارے پاس چونکہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے، اس لیے ہم اس تحریک کو جاری رکھیں گے، کیونکہ یہ مسلمانوں کی مذہبی آزادی اور ان کے وجود اور بقا کا مسئلہ ہے۔ محترم حضرات، وقف سے متعلق موجودہ بحث کو ہم 3 طریقے سے دیکھتے ہیں، یا ہمارے نزدیک موجودہ بحث کے 3 اہم پہلو ہیں۔ میں اس موضوع پر
تفصیل سے روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں تقریباً 1.25 سے 1.5 گھنٹہ لگ جائے، لیکن منتظمین پروگرام اور منتظمین اجلاس نے اس بات کی خواہش کا اظہار کیا کہ میں اس پر تفصیل سے گفتگو کروں، لہذا میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میری اس گفتگو سے متعلق موجودہ بحث کے 3 اہم پہلو ہیں۔ پہلا پہلو تو یہ ہے کہ وقف کی شرعی حیثیت کیا ہے اور وقف کی اسلامی تاریخ کیا ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ وقف ایکٹ 2025 ہندوستان کے دستور کی روشنی میں یہ اور قانون کی روشنی میں یہ دستور کا کتنا مخالف ہے، اور یہ ملک کی جمہوریت اور سیکولرزم کے لیے کتنا خطرناک ہے۔ تیسری اہم بحث اور کام وقف کے خلاف پھیلائے جانے والے جھوٹ اور پروپیگنڈے کا پرزور جواب دینا ہے اور اس پروپیگنڈے کو توڑنا ہے اور حقیقت کو سامنے لانا ہے۔ میں آج اپنی اس گفتگو میں ان تینوں نکات پر کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ سبحانہ و تعالی۔ حکومت ہند نے سپریم کورٹ میں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ وقف کوئی مذہبی معاملہ نہیں ہے، یہ شریعت اسلامی کا لازمی جزو نہیں ہے۔ اس لیے وقف ایکٹ آرٹیکل 25 اور آرٹیکل 26 مذہبی آزادی کے خلاف نہیں ہے۔ حکومت ہند کا یہ موقف انتہائی غلط اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ وقف ایک مذہبی معاملہ ہے اور شریعت اسلامی کا ایک لازمی جزو ہے۔ اسی لیے مسلمان جہاں بھی رہے وہاں مسجدیں، قبرستان، درگاہیں، خانقاہیں، اسپتال اور یتیم خانے اور مسافر خانے وغیرہ تعمیر کروائیں۔ پوری دنیا میں ایک بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں مسلمان آباد ہوں اور وہاں اوقاف کی جائیداد نہ ہوں۔ بغیر وقف کے اسلامی معاشرے کی تشکیل ہی ممکن نہیں ہے۔ لہذا وقف کی شرعی اہمیت اور اسلامی تاریخ پر بھی میں کچھ مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وقف کی لغوی تعریف کیا ہے؟ وقف کے لغوی معنی اس طریقے سے ہیں: الوقف لغتاً الحبس والمنع۔ لغت میں وقف کے معنی روکنے، ہولڈ اسٹل، ناٹ ٹو لیٹ، اور منع کرنے، پروہیبیشن کے ہیں۔ یہ تو لغوی معنی ہے زبان کے اعتبار سے، لیکن وقف کی شرعی تعریف کیا ہے؟ شرعی تعریف یہ ہے کہ شریعت اسلامی میں کسی متعین مال کی ملکیت کو روک کے رکھنا اور اس سے حاصل نفع کو صدقہ کر دینے کو وقف کہتے ہیں۔ وفی الشرع هو حبس العین علی حکم ملک الواقف وعن التملیک والتصدیق بالمنفعہ۔ وقف کو وقف کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں مال کی ملکیت غریب یا مسکین کو حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اس کی ملکیت کو روک کے رکھا جاتا ہے اور صرف اس کے نفع کو کار خیر میں صدقہ کر دیا جاتا ہے۔ یعنی وقف کے بعد موقوفہ جائیداد اور مال واقف کی ملکیت سے نکل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملکیت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس پر نہ تو
وقف کرنے والے کی ملکیت باقی رہتی ہے، نہ متولی اس کے مالک ہوتے ہیں، نہ وقف بورڈ اور نہ ہی وہ غربا اور مساکین اس کے مالک ہوتے ہیں جن کے لیے وہ چیز وقف کی گئی ہے۔ شریعت اسلامی میں وقف کی اہمیت کیا ہے، اس پر بھی روشنی ڈالنا ضروری ہے۔ شریعت اسلامی اور مسلم معاشرے میں وقف کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جہاں مسلمانوں کو جانی و بدنی عبادات کا حکم دیا ہے، وہیں مالی عبادت کے لیے زکوٰۃ اور صدقے کے احکامات ہیں۔ شریعت اسلامی میں غریبوں، مسکینوں، مسافروں، ناداروں، یتیموں اور بیواؤں پر مال خرچ کرنے اور ان کی کفالت کرنے اور خیر کے کاموں میں اپنے مال و دولت کو خرچ کرنے کی کافی تلقین کی گئی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کے راستے میں مال و دولت خرچ کرنے کو سراہا گیا ہے، اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں اپنی سب سے محبوب اور پسندیدہ دولت کو اللہ سبحانہ و تعالی کے راستے میں اور خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کو نیکی کا معیار قرار دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو، ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بہت سے صحابہ کرام نے اپنی محبوب ترین چیز کو صدقہ کر دیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک قیمتی زمین تھی، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اللہ کے راستے میں یہ کہہ کر صدقہ کر دیا کہ یہ میرا سب سے محبوب مال ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت 177 میں نیک لوگوں کی پہچان یہ بتلائی کہ نیک لوگ اپنے محبوب اور پسندیدہ مال کو غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، مسافروں اور ضرورت مندوں پر خرچ کرتے ہیں۔ الغرض شریعت اسلامی میں اپنے مال کو خیر اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنے کی بڑی تلقین کی گئی ہے۔ صدقہ اور خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کی دو قسمیں ہیں، یا یوں سمجھیے کہ دو قسمیں ہوا کرتی ہیں۔ نمبر ایک، وقتی طور پر کوئی صدقہ کرنا یا خیر کا کام کرنا، وقتی طور پر کسی کی ضرورت پوری کر دینا، کسی کو کھانا کھلا دینا، کسی کو کپڑے پہنا دینا، کسی کا علاج کرا دینا وغیرہ وغیرہ۔ دوسری قسم دائمی ہے، یعنی اس طرح اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا کہ اس کا نفع دیر پا ہو اور لمبے عرصے تک اس کا نفع غریبوں اور مسکینوں کو پہنچتا رہے۔ دونوں صورتوں میں اجر و ثواب ہے، لیکن دوسری صورت میں چونکہ زیادہ دنوں تک فائدہ پہنچتا رہتا ہے، اس لیے دوسری صورت میں اجر و ثواب بھی زیادہ ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے۔ نمبر 1، صدقہ جاریہ۔ نمبر 2، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ نمبر 3، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔
یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان فوت ہو جائے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 اعمال کے کہ وہ منقطع نہیں ہوتے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، یا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ نیک اولاد سے مراد وہ اولاد ہے جس کی دینی تربیت کی گئی ہو اور وہ اپنے والدین اور اپنے مربین کے لیے مغفرت اور بلندی درجات کی دعا کا اہتمام کرے۔ علم نافع سے مراد کسی انسان نے کوئی کتاب لکھی ہو یا اس کے شاگردان ہوں جن سے لمبے عرصے تک لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے، تو جب تک اس کی لکھی کتاب یا اس کے تلامذہ اور شاگرد ان سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، اس کی یہ نیکی جاری رہے گی انشاءاللہ۔ صدقہ جاریہ سے مراد یہ ہے کہ انسان کوئی ایسا کام کرے جس کا نفع اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہے۔ مثلا کسی نے اسپتال بنوا دیا، اسکول یا کالج بنوا دیے، مدرسہ اور مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، پوری کروا دی یا اس میں حصہ لے لیا، مردوں کی تدفین کے لیے زمین صدقہ کر دی وغیرہ وغیرہ، تو جب تک کہ اس کے کیے گئے صدقے یا کام سے نفع جاری رہے گا، اس وقت اس کی نیکی اور اجر و ثواب کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ اسی صدقہ جاریہ کی ایک شکل وقف کہلاتی ہے، جس میں جائیداد کی اصل ملکیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہوتی ہے، لہذا اس کی اصل ملکیت کو باقی رکھتے ہوئے اس کے نفع کو وقف کرنے کی مرضی اور خواہش کے مطابق خرچ کیا جاتا ہے۔ وقف کرنے والے کی مرضی اور خواہش کے مطابق اس کے نفع کو خرچ کیا جاتا ہے۔ وقف اپنی اصل کے اعتبار سے ایک عبادت ہے، صدقہ جاریہ ہے اور شریعت اسلامیہ کا ایک لازمی جز ہے۔ اب وقف اور عام صدقے میں فرق کیا ہے؟ چند فرق ہیں، اس کی ہم وضاحت کرنا چاہیں گے۔ نمبر 1، وقف اور عام صدقے میں پہلا اور بنیادی فرق یہ ہے کہ عام صدقے میں صدقہ کی گئی چیز صدقہ کرنے والے کی ملکیت سے نکل کر جس کو صدقہ کی گئی ہے اس کی ملکیت میں داخل ہو جاتی ہے، اور وہ دوسرا شخص اس کا مالک ہو جاتا ہے، وہ جس طرح چاہے اس کا تصرف کرے۔ جبکہ وقف میں جائیداد موقوفہ وقف کرنے والے کی ملکیت سے نکل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملکیت میں داخل ہو جاتی ہے۔ اب اس جائیداد موقوفہ کی اصل ملکیت میں تصرف کا اختیار کسی کو باقی نہیں رہتا، صرف اس کے نفع کو
واقف کی منشا کے مطابق خرچ کیا جائے گا۔ متولی یا حکومت کا اختیار جائیداد موقوفہ میں صرف دیکھ بھال اور نگرانی کا ہے۔ جائیداد موقوفہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملکیت میں ہونے کے ناطے امت مسلمہ کی امانت ہے، جس کی حفاظت امت مسلمہ کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 2، عام صدقہ صرف غربا اور مسکینوں کے لیے ہوتا ہے، جبکہ وقف میں صدقے کے ساتھ ساتھ خدمت خلق کا تصور بھی شامل ہے۔ اس لیے وقف فقراء کے ساتھ ساتھ مالداروں اور اپنی اولاد و آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، عام صدقے کا اجر و ثواب محدود اور وقتی ہوا کرتا ہے، جبکہ وقف کا اجر و ثواب دائمی ہوتا ہے۔ یہ 3 بنیادی فرق ہے جس پر ہم نے آپ کے سامنے روشنی ڈالی وقف اور صدقے کے بارے میں۔ اب ہم وقف کی اسلامی تاریخ پر بھی کچھ روشنی ڈالنا چاہیں گے۔ اسلام میں وقف کی تاریخ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے وابستہ ہے۔ اسلام میں پہلا وقف خود حضور پاک علیہ السلام نے کیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سہل اور حضرت سہیل، یہ دونوں بھائی تھے رضی اللہ عنہما، ان کا باغ خریدا اور اس میں مسجد نبوی تعمیر کروائی اور اسی سے متصل صفہ نبویہ یعنی پہلی اسلامی یونیورسٹی بنوائی۔ تو مسجد نبوی اور پہلی اسلامک یونیورسٹی صفہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اسلامک یونیورسٹی صفہ نبویہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وقف کی ہوئی زمین پر تعمیر ہوئی۔ اسی طرح مخیرق نامی یہودی جو جنگ احد میں مسلمانوں کی طرف سے شریک ہوئے تھے، اس نے اپنے 7 باغات مرنے سے پہلے یہ کہہ کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سپرد کر دیے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسے چاہیں تصرف کریں۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ 7 باغ اللہ کے راستے میں وقف کر دیے تھے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ غیر مسلم بھی وقف کر سکتا ہے، وقف کر دیتا ہے۔ اور اس حکومت نے موجودہ وقف ایکٹ میں غیر مسلمین کیا مسلمانوں کے لیے بھی وقف کر دینے کو مشکل قرار دیا ہے کہ وہ ایک باعمل مسلمان، پریکٹسنگ مسلمان ہونا چاہیے، جبکہ یہ دستور میں دی گئی جو آزادی ہے، مذہبی آزادی، انسان کی ذاتی آزادی، یہ اس کے بالکل خلاف ہے۔ بہرحال اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر میں مال غنیمت میں ایک باغ ملا تھا، جس کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود وقف کر دیا تھا، اور عام طور پر اسی وقف کو تاریخ اسلامی کا پہلا وقف مانا جاتا ہے۔ حالانکہ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، پہلا وقف خود حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقف کو پہلا وقف ماننے کی غالباً وجہ یہ ہے کہ یہ پہلا وقف ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وقف کے اصول، وقف کے ضوابط اور وقف کے قانون کی بنیاد کی طرف صراحتاً رہنمائی فرمائی کہ اصل باقی رکھتے ہوئے صرف نفع کو صدقہ کر دیا جائے، اور اصل کو نہ بیچا جا سکتا ہے، نہ ہبہ کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اس میں وراثت جاری ہوگی، ورنہ تو عملاً وقف عمر سے
قبل خود حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وقف کیا تھا۔ تو اس اعتبار سے ہمیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تلقین کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وقف کیا اس کی تفصیل پر اور اس کی تفصیل ہمیں آپ کے سامنے پیش کرنی چاہیے۔ نمبر 1، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 7 ہجری میں یہ وقف کیا تھا۔ نمبر 2، ابتدا میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ وقف زبانی تھا، یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بھی اصول اور ضوابط مقرر فرمائے تھے اپنی زبان مبارک سے، اس کی روشنی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو وقف کر دیا تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے، امیر المؤمنین بنے، تو وقف نامہ تحریر کرایا اور حضرت معاقبت سے سرخ چمڑے پر وقف نامہ تحریر کروایا۔ نمبر 3، شروع میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس وقف کے متولی تھے۔ بعد میں جب تحریری وقف نامہ لکھوایا تو اپنی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تا حیات اس کا متولیہ بنایا، اور ان کے بعد انہی کی اولاد میں سے کوئی متولی ہوگا، یہ بھی آپ نے وضاحت فرمائی۔ نمبر 4، وقف کی تعریف، وقف کی آمدنی کا مصرف، متولی کے اختیارات وغیرہ، یہ سب اس میں متعین کیے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقف، اس کے شرعی اصول، وقف کے شرعی اصول اور قانون کی بنیاد پڑا ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقف۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس وقف سے متعلق حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر میں ایک قطعہ زمین ملی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں مشورے کے لیے آپ حاضر ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے خیبر میں ایک زمین کا ٹکڑا ملا ہے، اس سے بہتر مال مجھے اب تک کبھی نہیں ملا، آپ اس کے متعلق کیا حکم فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جی چاہے تو اصل زمین اپنی ملکیت میں باقی رکھ کر اور پیداوار صدقہ کر دے، پیداوار کو صدقہ کر دو، یعنی اس کے نفع کو صدقہ کر دو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اس شرط کے ساتھ میں صدقہ کر دیا کہ نہ اسے بیچا جائے گا، نہ اس کا ہبہ کیا جائے گا، اور نہ اس میں وراثت چلے گی۔ اسے آپ نے محتاجوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے اور غلام آزاد کرنے کے لیے اور اللہ کے دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے اور مہمانوں کے لیے صدقہ کر دیا اور وقف کر دیا۔ اور یہ کہ اس کا متولی اگر دستور کے مطابق اس میں سے اپنی ضرورت کے مطابق وصول کر لے یا کسی محتاج کو دے دے تو اس پر کوئی الزام نہیں ہوگا۔ ابن عون رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ جب میں نے اس حدیث کا ذکر ابن سیری رحمۃ اللہ علیہ سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ متولی اس میں سے مال جمع کرنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو، اس طریقے پر وہ تصرف کر سکتا ہے، یعنی یہ اس کا مقصود یہ ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
میٹھے پانی کا کنواں بیر روما کو خرید کر وقف کر دیا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ایک باغ وقف کر دیا تھا۔ ہر عہد میں مسلمانوں میں وقف کرنے کا رجحان بڑھتا ہی رہا، اور مسلمانوں نے ہر دور میں کار خیر میں وقف کیا ہے، کیونکہ وقف صدقہ جاریہ کی سب سے اعلیٰ صورت ہے۔ اس لیے ہندوستان کے مسلم بادشاہوں اور حکمرانوں نے اگرچہ دعوت اسلام پر بہت زیادہ توجہ نہیں کی، مگر کار خیر اور خدمت خلق کے لیے زمین و جائیداد وقف کیے۔ وقف میں دائمی اجر اور خدمت خلق کا تصور ہونے کی وجہ سے مسلمان جہاں کہیں آباد رہے وہاں اپنی جائیداد وقف کی، اور ہر جگہ اوقاف کی زمینیں موجود ہیں جو اللہ کی ملکیت ہے اور امت مسلمہ کی امانت ہے۔ لہذا حکومت ہند کا یہ کہنا کہ وقف شریعت اسلامی کا لازمی جز نہیں ہے، یہ سراسر غلط ہے، سراسر بے بنیاد ہے۔ محترم سامعین کرام، جہاں تک دوسرا اہم پہلو ہے وقف کی قانونی اہمیت اور اس نئے وقف ایکٹ کے دستور مخالف ہونے کا، تو ہمیں سب سے پہلے اس ملک میں وقف کے لیے قانون سازی کی تاریخ کو جاننا چاہیے، لیکن ساتھ میں یہ بھی واضح رہنا چاہیے کہ انگریزوں سے لے کر اب تک جتنے بھی قانون وقف سے متعلق بنے، ان سب قوانین سے وقف کا تصور وجود میں نہیں آیا، بلکہ وقف کا تصور تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے وجود میں آیا۔ ان قوانین کے ذریعے صرف وقف کے شرعی اصول کو یہ قانونی شکل دی گئی ہے۔ یہ وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وقف بائی یوزر پہلے وقف کے قانون میں نہیں تھا، یہ بعد میں شامل کیا گیا ہے۔ تو ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے، ان ناعاقبت اندیشوں کو، کہ اگر وقف کے کسی شرعی ضابطے کو قانون میں شامل نہیں کیا گیا تو جب بھی اس کا احساس ہوا اس کو شامل کیا جائے گا۔ یہ بات ذہن میں رہی، کیونکہ وقف کا وجود اس پارلیمانی قانون سازی سے متعلق نہیں ہے۔ بہرحال جہاں تک سوال ہے وقف کی قانون سازی کی تاریخ کا، تو جب ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہوا اور 1857 میں مکمل طور پر انگریز حکمراں ہندوستان پر قابض ہو گئے، تو مسلمانوں کے سامنے ان کے آباء و اجداد کے ذریعے کیے گئے اوقاف کے تحفظ کا چیلنج درپیش تھا۔ اوقاف کی متعدد جائیدادوں پر حکومت اور دیگر افراد نے قبضہ کر لیا تھا، جس پر مسلمانوں نے احتجاج کیا۔ اس احتجاج کے نتیجے میں انگریزی حکومت نے 1863 عیسوی میں ایک قانون بنا کر اوقاف کی تولیت مسلمانوں کے سپرد کر دی، اور مسلم متولی اوقاف کی حفاظت کے ذمہ دار بنے۔ نمبر 2، 1863 کے قانون وقف کے بعد وقف علی الاولاد کے بعض مقدمات سرکاری عدالتوں میں کیے گئے، اور 1895 میں مختلف عدالتوں نے وقف علی الاولاد کو وقف ماننے سے انکار کر دیا۔ مسلمانوں نے اسے شریعت میں کھلی مداخلت مانا اور اس کے خلاف سخت قانونی احتجاج کیا، جس کے نتیجے میں انگریزوں نے 1912 میں ایک قانون پاس کر کے وقف علی الاولاد کو بھی قانونی حیثیت دے دی۔ نمبر 3، وقف کی مختلف جائیدادوں پر حکومت، انجمن اور مختلف تنظیموں
اور متولیوں نے ناجائز قبضہ کر رکھا تھا، اور وہ جائیدادیں واقف کی منشا کے مطابق استعمال نہیں کی جاتی تھیں، جس پر مسلمانوں نے سخت اعتراض کیا۔ لہذا مسلمانوں کے مطالبے پر انگریزوں نے 1923 میں مسلم وقف قانون منظور کیا، اور پہلی مرتبہ اوقاف کے انتظامی قوانین اور اوقاف کی حفاظت کے اصول اور ضوابط مقرر کیے گئے اور مرتب کیے گئے۔ نمبر 4، آزادی ہند اور تقسیم ہند کے بعد بھی مسلمانوں کے سامنے اوقاف کے تحفظ کا مسئلہ درپیش تھا۔ لہذا حکومت ہند نے 1954 میں پہلا وقف ایکٹ پارلیمنٹ سے پیش کیا، اور پارلیمنٹ میں پیش کرنے کے بعد میں اس کو پاس کر لیا گیا۔ اس قانون میں متعدد خامیاں تھیں۔ علماء اور مسلم قائدین کی نشاندہی اور مطالبے پر ان کی اصلاح کے لیے 1959 اور 1964 اور 1969 میں ترمیمی بل لائے گئے، اور قانون میں ترمیمی بل لا کر اور ان کو پاس کیا گیا، اور ان ترمیمات کو قانون کی شکل دے کر اس وقف قانون کو جامع قانون بنانے کی کوشش کی گئی۔ نمبر 5، متعدد ترمیمات کے باوجود وقف ایکٹ 1954 میں مختلف ایسی خامیاں موجود تھیں جن سے اوقاف کا تحفظ اور ان کے واقف کی منشا کے مطابق صحیح استعمال میں کافی دشواریاں تھیں۔ لہذا 1995 میں نیا وقف ایکٹ پارلیمنٹ سے منظور کیا گیا۔ پھر ان خامیوں کو دور کرنے کے لیے 2010 میں پہلی ترمیمی تجاویز پیش کی گئیں، اور اس کو پاس کر کے 2010 میں اس قانون کو پاس کیا گیا۔ حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سابق جنرل سیکرٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، اور سابق سیکرٹری جناب عبدالرحیم قریشی صاحب مرحوم کی قیادت میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی کوششوں سے 2013 میں وقف ترمیمی بل لا کر وقف ایکٹ 1995 میں ترمیمات کی گئیں، جس کے بعد وقف قانون کو ایک جامع قانون کہا جا سکتا ہے۔ 2013 کے بعد اس وقف قانون میں کسی طرح کی ترمیم کی ضرورت نہیں تھی، اور نہ ہے بظاہر، اور اگر ہے بھی تو اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ اگر ضرورت ہے تو خاص طور پر ایوکشن ایکٹ، یعنی اوقاف کی جائیدادوں کو ناجائز قبضوں سے خالی کرانے کے قانون کی ضرورت ہے، جس کی کوشش آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے 2013 میں بھی کی تھی، اور ایک مسودہ بھی تیار ہو گیا تھا۔ کسی بھی وجہ سے وہ پارلیمنٹ میں پیش نہیں ہو سکا۔ اب تک جتنے قانون لائے گئے تھے ان میں متعدد خامیوں کے باوجود ان سب کا مقصد اوقاف کا تحفظ تھا، لیکن موجودہ وقف ایکٹ 2025 حکومت کے خوشنما دعووں کے باوجود اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ایکٹ کا مقصد ہندوستان میں اوقاف کو ہڑپنا اور اوقاف کو ختم کرنا اور اسلامی تشخص کو ختم کرنا ہے، مسلمانوں سے اسلامی تشخص کو چھین لینا ہے۔ اسی لیے وہ تنظیمیں جو اپنی مسلم دشمنی کے لیے مشہور ہیں وہ اس ایکٹ کے پاس ہونے پر بہت خوشی کا اظہار کر رہی ہیں۔ اب میں چاہوں گا کہ وقف ترمیمی بل میں جو کہ اب وقف ایکٹ 2025 کی شکل اختیار کر چکا ہے، ان کی خطرناک ترمیمات پر
میں کچھ اختصار کے ساتھ میں روشنی ڈالوں۔ وقف ترمیم ایکٹ 2025 جس میں تقریباً 44 ترمیمات کی گئی ہیں، پورا کا پورا قانون ظلم اور ناانصافی پر مبنی ہے۔ یہ قانون پوری طرح غیر آئینی اور انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ اسی بات کی صراحت کی گئی ہے سپریم کورٹ کے اندر بھی، اور ہمارے وکلاء نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ یہ قانون پوری طریقے سے غیر آئینی ہے، غیر دستوری ہے اور انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ محترم حاضرین، یوں تو یہ نیا وقف ایکٹ پورا کا پورا قانون ظلم اور ناانصافی پر مبنی ہے اور غیر قانونی اور غیر دستوری ہے۔ اس کی ایک دفعہ پر اعتراضات کو حکومت کے سامنے رکھا بھی گیا، پارلیمنٹ میں بھی اس پر بحث کی گئی۔ اس پر حزب مخالف کے لیڈران نے بہت تفصیل سے اپنی بات رکھی، اور ہم شکر گزار ہیں حزب مخالف کے تمام ممبران پارلیمنٹ کے، لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے بھی، لوک سبھا کے بھی ممبران پارلیمنٹ اور راجیہ سبھا کے بھی ممبران پارلیمنٹ، جنہوں نے ہمارے موقف کی حمایت کرتے ہوئے اس بل کے خلاف آواز اٹھائی اور بھرپور آواز اٹھائی۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ ایکٹ وقف کی اسلامی تاریخ اور پورے سسٹم کو ہی ختم کرنے والا ہے۔ وقف ایکٹ کی واپسی تک جو لڑائی ہے، اس میں دو محاذ ہیں۔ ایک تو قانونی لڑائی ہے جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ سمیت مختلف ملی تنظیمیں اور افراد سپریم کورٹ میں لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ لڑیں گے۔ دوسرا سب سے اہم کام، اس لڑائی میں حکومت اور گودی میڈیا کے ذریعے وقف کے بارے میں پھیلائے گئے جھوٹ کو کاؤنٹر کرنے اور صحیح نوعیت لوگوں کے سامنے رکھنے کا ہے۔ جہاں تک سوال قانونی اور دستوری بنیاد کا ہے، یہ وقف ایکٹ آرٹیکل 14، آرٹیکل 15، آرٹیکل 21، آرٹیکل 25، آرٹیکل 26، آرٹیکل 29، آرٹیکل 30 اور آرٹیکل 300A کے خلاف ہے۔ نمبر 1 پہلو یہ ہے اس سلسلے میں کہ 1995 کے وقف ایکٹ میں یہ بات شامل کی گئی تھی کہ اگر زمین ایک عرصے سے وقف کے مقاصد میں استعمال ہوتی رہی ہے تو اسے وقف ہی تسلیم کیا جائے گا، جسے وقف بائی یوزر کہا جاتا تھا، وقف بالاستعمال کہا جاتا تھا۔ یعنی واقف کی منشا کے مطابق وقف کا استعمال ہو رہا ہے، لیکن اس کی لکھان نہیں ہے۔ واقف نے وقف کر دیا، اس کا استعمال ہو گیا، اسے وقف بائی یوزر کہا جاتا تھا۔ مگر اس نئے وقف ایکٹ میں وقف بائی یوزر کو ختم کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ حکومت نے یہ کہا ہے کہ وقف بائی یوزر کی منسوخی صرف آئندہ ہونے والے نئے وقف پر نافذ ہوگی، مگر ساتھ ہی میں یہ بات شامل کر دی گئی ہے اس میں کہ قدیم اوقاف میں سے اگر کوئی وقف کی زمین متنازع ہو تو اس پر وقف بائی یوزر کا نفاذ نہیں ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وقف بائی یوزر کو بالکل گویا کہ محفوظ کر دیا گیا ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ یہ بات کہی گئی کہ چندرا بابو نائیڈو کی وجہ سے یہ وقف بائی یوزر جو ہے وہ محفوظ ہو گیا ہے۔ ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں اور ہم نے کہی ہے کہ وقف بائی یوزر پہلے صرف اتنا ہی تھا، لیکن چندرا بابو نائیڈو کے پروپوزل کے بعد میں یہ شق اس میں شامل کی گئی ہے کہ اگر کوئی زمین متنازع ہو تو اس پر وقف بائی یوزر کا نفاذ نہیں ہوگا۔ یہ ان کی پروپوزل کے بعد میں
یہ اس میں امینڈمنٹ کیا گیا، تو ظاہر ہے کہ تب اور زیادہ نقصان ہو گیا اس کے اندر استعمال. اب اسے وقف نہیں مانا جائے گا. اور تنازعات تو کوئی بھی کھڑا کر سکتا ہے. یہ آپ کو معلوم ہے اس ملک میں فرقہ پرست طاقتیں تنازعات کھڑا کرنے میں کتنی ماہر ہیں، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اس ترمیم سے پورے ملک میں ہزاروں مسجدوں اور قبرستانوں کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا، کیونکہ مسلمان جب کوئی زمین وقف کرتا ہے تو اس سے وہ لا تعلق ہو جاتا ہے، اور حکومت کے زمین کا سروے کرنے کے وقت اس کا کوئی دعوے دار نہیں ہوتا تو اسے حکومت سرکاری زمین درج کر سکتی ہے. اس طرح کتنی مسجدیں اور قبرستان ہوں گے جو اس قانون کی وجہ سے غیر قانونی ہو جائیں گے، اور کتنی وقف جائیدادیں ایسی ہوں گی جو غیر قانونی ہو جائیں گی، اور حکومت کو اپنے قبضے میں لینے کا گویا کہ ایک جواز اس شق کے تحت میں حاصل ہو جائے گا. وقف بائی عذر کے بارے میں جھوٹ پھیلایا گیا کہ اس کے ذریعے زبردستی زمینوں پر قبضہ کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ وقف بائی عذر کا قانون صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہندو اینڈومنٹ ایکٹ اور گردوارہ پربندھک ایکٹ کے اندر بھی یہ وقف بائی عذر کا قانون موجود ہے. وہاں تو کوئی دستاویز کی ضرورت نہیں ہے، وہاں ان کو تحفظ دیا گیا ہے، لیکن مسلمانوں کے اوقاف میں تو وقف بائی عذر کو ختم کر دیا گیا. یہ ظاہر ہے سراسر جو ہے جانبداری اور سراسر ناانصافی ہے. اور ہندو مذہبی جائیداد، سکھوں اور بدھسٹوں کی مذہبی جائیداد میں وقف بائی عذر کا قانون اب بھی موجود ہے. یعنی صرف استعمال کی وجہ سے ایک زمین مندر، گردوارہ یا مٹھ وغیرہ کی ہو سکتی ہے، مگر مسلمانوں کے معاملے میں یہ قانون ختم کر دیا گیا جو سراسر آرٹیکل 14 اور مساوات کے خلاف ہے اور سراسر مسلم دشمنی پر مبنی ہے. نمبر 2، 1995 کے وقف ایکٹ میں اوقاف کو لمیٹیشن ایکٹ سے مستثنی رکھا گیا تھا. لمیٹیشن ایکٹ میں کسی بھی جائیداد پر 12 سال کا قبضہ ہونے پر قابض کو مالک تسلیم کر لیا جاتا ہے، لیکن وقف کو اور وقف ایکٹ کو اس سے مستثنی رکھا گیا تھا کہ کوئی کتنے بھی عرصے تک وقف جائیداد پر قبضہ کیے رکھے اس کا مالک نہیں ہو سکتا، چاہے وہ 50 سال سے قابض ہو، 100 سال سے قابض ہو. لیکن اس نئے قانون میں وقف کی جائیداد کو بھی لمیٹیشن کے دائرے میں لا دیا گیا ہے، جس سے اوقاف کی جائیدادیں جن پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے وہ اب وقف نہیں رہیں گی. خود حکومت نے بہت ساری جائیدادوں پر قبضہ کر رکھا ہے، اور غیر متعلق لوگوں نے بھی وقف کی جائیدادوں پر قبضہ کر رکھا ہے. ان جائیدادوں کے مالک وہ خود بن جائیں گے اس ترمیم کی وجہ سے. کوئی بتائے کہ یہ ترمیم وقف کی حفاظت کے لیے ہے یا ناجائز قبضہ کرنے والوں کی مدد کے لیے ہے؟ یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آتی ارباب حل و عقد کو؟ نیز یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ ہندو، سکھ اور بدھسٹ وغیرہ کے مذہبی مقامات کو لمیٹیشن ایکٹ سے اب بھی مستثنی رکھا گیا ہے. تو یہ آخر ناانصافی مسلمانوں کے ساتھ میں ہے صراحتاً، اور یہ ان کے ساتھ میں یہ زبردست اور صراحتاً ڈسکریمنیشن ہے. لطیفہ تو یہ ہے کہ وقف کی زمین پر کسی کا 12 سال سے ناجائز قبضہ ہو تو لمیٹیشن ایکٹ کی وجہ سے وہ چیز اب وقف نہیں رہے گی، وہ وقف اب وقف کی حیثیت سے باقی نہیں رہے گا. لیکن اگر کوئی زمین 50 سال سے وقف کے استعمال میں ہے تو وقف بائی عذر کے ختم ہونے کی وجہ سے وہ وقف نہیں رہے گی. یعنی وقف کے خلاف تو لمیٹیشن ایکٹ کام کرے گا لیکن وقف کی حفاظت میں کام نہیں کرے گا. نمبر 3، بہت سے مسلم بادشاہوں، نوابوں اور زمینداروں نے اپنی غیر مسلم رعایا کے لیے وقف کیا. کئی سارے بادشاہوں نے مندروں کے لیے زمینیں دان کی تھیں. اسی طرح غیر مسلم راجاؤں مہاراجاؤں نے اپنی مسلم رعایا کے لیے زمینیں وقف کی، مسجدوں کے لیے، قبرستانوں کے لیے اور
اس نئے وقف میں واقف یعنی وقف کرنے والے کا باعمل مسلمان ہونا اس کو لازم قرار کر دیا گیا ہے، وہ بھی کم از کم 5 سال پرانا مسلمان ہو۔ جے بی سی نے اس 5 سال پرانا باعمل مسلمان ہونے کی شرط کو مزید سخت کرتے ہوئے یہ بھی شرط لگا دی کہ وہ اپنے باعمل ہونے کو ثابت کرے گا۔ کیسے ثابت کرے گا؟ ظاہر ہے کہ اس کی تفصیل جاننے میں تو شرم آتی ہے، اور ان قانون پاس کرنے والوں کو بھی شرم آنی چاہیے۔ یہ دفعہ آرٹیکل 14 اور 15A اور آرٹیکل 25 کے خلاف ہے۔ حکومت کیسے طے کر سکتی ہے کہ کون وقف کرے گا، کون نہیں کرے گا؟ وقف ایک عبادت ہے، اس میں حکومت کی دخل اندازی مذہبی آزادی کے بالکل خلاف ہے اور دستور کے بھی خلاف ہے۔ نمبر 4، اسی طرح نئے وقف ایکٹ میں جو زمینیں آثار قدیمہ کے تحت محفوظ ہیں وہ اب وقف نہیں رہیں گی۔ ظاہر ہے سنبل کی جامع مسجد ہو، متھرا کی شاہی عیدگاہ ہو یا بنارس کی گیان واپی مسجد اب سب وقف نہیں رہیں گی۔ اس طرح مسلمانوں کو ہندوستان کی تمام تاریخی مذہبی جائیدادوں سے محروم کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ یہی قانون مندروں وغیرہ پر نافذ نہیں ہوگا۔ نمبر 5، ہندو اینڈومنٹ ایکٹ جو ہندو اوقاف کی ایک شکل ہے، اس میں اس بات کو لازم قرار دیا گیا ہے کہ اس کا ہر ممبر ہندو ہوگا، بلکہ جہاں ڈی ایم بحیثیت عہدہ ممبر ہوتا ہے، اگر وہاں کوئی غیر مسلم ڈی ایم آ جائے تو وہ اس ہندو اینڈومنٹ ایکٹ کے تحت بحیثیت عہدہ ممبر نہیں ہو سکتا۔ یہی ضابطہ سکھوں اور دیگر مذاہب کے اوقاف میں بھی ہے، اور یہی اصول اور قانون انصاف کے مطابق ہے کہ کوئی بھی مذہبی مقام کا انتظام اس مذہب کے ماننے والے گروہی کو کرنا چاہیے اور وہ کریں گے۔ مگر اس نئے وقف ایکٹ میں کم از کم 2 غیر مسلم کی شمولیت کو لازم قرار دے دیا گیا ہے اور مسلم نمائندگی کو کم کر دیا گیا ہے۔ پہلے شرط یہ تھی کہ وقف کا CEO چیف ایگزیکٹو آفیسر مسلمان ہوگا، مگر اب یہ شرط بھی ختم کر دی گئی ہے، اور غیر مسلم ممبران 2 تو لازم ہیں، مگر ان کی تعداد بحیثیت رکن و بحیثیت عہدہ 13 تک ہو سکتی ہے، اس کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ مذہبی معاملات میں دخل اندازی ہی نہیں تو اور کیا ہے، اور یہ دخل اندازی آرٹیکل 25 اور آرٹیکل 26 کے خلاف ہے۔ نمبر 6، وقف ایکٹ کو اوور رائڈنگ ایکٹ کی حیثیت حاصل تھی، جسے اب ختم کر دیا گیا ہے۔ یعنی وقف کا قانون ایک اسپیشل قانون تھا، اور مسلمہ اصول اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق اسپیشل قانون اگر جنرل قانون سے ٹکراتا ہے تو اسپیشل قانون کو ترجیح دی جائے گی، اور یہ کوئی وقف ایکٹ کے لیے خاص نہیں تھا، بلکہ تمام اسپیشل ایکٹ جو ہیں ان کے ساتھ میں یہی اصول بنایا گیا ہے کہ وہ ایکٹ وہ اوور رائڈنگ اسپیشل قانون ہے۔ نمبر 7، وقف ایکٹ میں یہ بات شامل کی گئی ہے کہ اگر کسی وقف کی زمین پر اختلاف ہو تو وہ سرکاری زمین مانی جائے گی، اور اس کا فیصلہ ڈی ایم اور کلکٹر کرے گا کہ یہ وقف کی زمین ہے یا نہیں۔ یہ پروویژن نیچر آف جسٹس یعنی طبعی گویا کہ انصاف اور فطری انصاف کے فطری اصول کے خلاف ہے۔ آخر حکومت اپنے ہی مقدمے میں جج کیسے بن سکتی ہے؟ اس نئے وقف ایکٹ میں 44 سے زیادہ ترمیمات لائی گئی ہیں، جن میں سے چند کا ذکر میں نے اجمالاً آپ کے سامنے کیا،
ان پر غور کرنے سے یہ اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ایکٹ اوقاف کی حفاظت اور بہترین انداز میں اس کے انتظام اور اس کے فوائد کو غریبوں تک پہنچانے کے لیے نہیں، بلکہ اوقاف کو ختم کرنے، مسلمانوں کی اراضی کو اور ان کی جائیداد کو ہڑپنے اور اوقاف پر ناجائز قبضہ کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ آج بہت ساری جائیدادوں پر کارپوریٹ کا قبضہ ہے، بہت سی جائیدادوں پر خود گورنمنٹ کا قبضہ ہے، بہت سی جائیدادوں پر زمین مافیاؤں کا قبضہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اب یہ قانون ان پر لاگو نہ ہونے کی ان پر لاگو ہو جب یہ قانون لاگو ہوگا، اور خدا کرے کہ یہ قانون لاگو ہونے سے پہلے ہی یہ قانون جو ہے رد کر دیا جائے، ہم اس کی دعا کرتے ہیں اللہ کی جناب میں۔ ظاہر ہے کہ وقف کا قانون مسلمانوں کا مذہبی معاملہ ہے، وقف مسلمانوں کا مذہبی معاملہ ہے، وقف صدقہ جاریہ ہے، عبادت اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ مسلمان ایسا کوئی قانون ہرگز برداشت نہیں کریں گے جن سے ان کی مذہبی آزادی متاثر ہو۔ آئین ہند میں آرٹیکل 25 میں جہاں مذہب اور عقیدے کی آزادی کو یقینی بنایا گیا ہے، وہیں آرٹیکل 26 میں یہ آزادی ہے کہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا اپنے مذہبی اداروں کا انتظام اور انصرام اپنے اصول کے مطابق کر سکتا ہے۔ وقف مسلمانوں کا مذہبی معاملہ ہے، اس کا تحفظ اور اس کا انتظام کیسے ہوگا، اس میں مسلمانوں کو مکمل آزادی حاصل ہے۔ اس قالع قانون کے ذریعے حکومت آئین کی خلاف ورزی کر رہی ہے اور دستور کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ مسلمانوں کو اور جو لوگ ان کی آئین کی حفاظت نعرہ لگاتے ہیں، ان کو اس بل کو ہر حال میں، اس وقف ایکٹ کو لاگو ہونے سے ہر حال میں روکنا ہوگا اور اس کی قانونی جدوجہد اور آئینی جدوجہد کرنا ہوگی۔ یہ مسلمانوں کے مذہبی اور آئینی حق کا سوال ہے اور اس ملک میں دستور کے باقی رہنے کا اور اس کی بقا کا سوال ہے۔ وقف سے متعلق غلط فہمیاں پھیلائی جاتی رہی ہیں، اس پر بھی میں روشنی ڈالنا چاہوں گا آپ حضرات کے سامنے۔ وقف حکومت نے جو وقف کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے وقف کے بارے میں جھوٹ پھیلانے کا ایک ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے نیتا سے لے کر بڑے سے بڑے نیتا تک اتنی کثرت سے اور بے حیائی کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں کہ اگر جھوٹ بولنے کا کوئی مقابلہ کیا جائے تو شاید انہی کو گولڈ میڈل مل جائے گا۔ بے حیائی اور ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بولنے کی وجہ سے عوام کے سامنے وقف کی امیج کچھ اس طرح بنا دی گئی ہے کہ وقف کوئی بھو مافیا ہو۔ اس میں میڈیا کا کردار بھی انتہائی خطرناک رہا ہے کہ وہ کسی بھی معاملے کی صحیح نوعیت کو عوام کے سامنے آنے ہی نہیں دیتا۔ ان فرقہ پرستوں کے جھوٹ کا کاؤنٹر دو لوگ بخوبی کر سکتے ہیں، ایک میڈیا اور ایک دوسرے سوشل میڈیا کے احباب۔ نمبر 1، مثلا اگر ایک لیڈر نے یہ کہا کہ 1995 کے وقف ایکٹ کی وجہ سے وقف بورڈ اتنا مضبوط ہو گیا کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو بھی اپنی زمین کے لیے مقدمہ لڑنا پڑا، تو ایک عام انسان کا کیا حال ہوگا؟ لیکن اگر ہم کسی بھی مقدمے کی صحیح نوعیت اگر لوگوں کے سامنے رکھیں تو پتہ چلے گا کہ یہ صرف وقف کو
بدنام کرنے کی ایک سازش ہے اور ایک کوشش اللہ وبرکاتہ. جی ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے حضرت. یہ ویڈیو نہیں آ رہی ہے آپ کی، ویڈیو نہیں آ رہی ہے؟ اچھا، ویڈیو نہیں آ رہی. آپ پوچھے آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے؟ نہیں نہیں، ویڈیو نہیں آ رہی. اگر لیپ ٹاپ سے جڑے ہیں تو وہ اسٹریم کا دوبارہ یعنی ایگزٹ کر کے دوبارہ شامل ہوتے ہو شاید. وہ ٹیب کلوز کر دیا جائے پرانا والا، اور وہ جو لنک ہے دوبارہ اسے پیش کر کے بروز کر لیں. اس کو دوبارہ بند کر دیے. ایک منٹ بس یہاں رکھ دیے. نہیں کم کر رہا. آواز آ رہی ہے برابر؟ جی جی حضرت آ رہی ہے، آ رہی ہے آواز. اچھا، تو ہم گفتگو کر رہے تھے آخر میں ڈسکنیکٹ ہونے سے پہلے کہ کس طریقے سے گویا کہ میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے وقت کے خلاف گویا کہ جھوٹ پھیلایا جاتا ہے. مثلا ایک لیڈر نے کہا کہ 1995 کے وقف ایکٹ کی وجہ سے وقف اتنا مضبوط ہو گیا، وقف بورڈ اتنا مضبوط ہو گیا کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو بھی اپنی زمین کو بچانے کے لیے مقدمہ لڑنا پڑا. تو ایک عام انسان کا کیا حال ہوگا؟ وہ کیسے اپنی زمین کو بچا سکتا ہے؟ لیکن اگر ہم کسی بھی مقدمے کی صحیح نوعیت اگر لوگوں کے سامنے رکھیں تو پتہ چلے گا کہ یہ صرف وقف کو بدنام کرنے کی ہی ایک کوشش ہے. اس کی مثال ہم اس طریقے سے دے سکتے ہیں جو کہ حقیقت حال بھی ہے کہ مثلا ہائی کورٹ الہ آباد ہائی کورٹ کے احاطے میں ایک مسجد کا معاملہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں، جس کے بارے میں میڈیا یہ خبر چلاتی رہی کہ ہائی کورٹ کو اپنی زمین کے لیے سپریم کورٹ تک میں مقدمہ لڑنا پڑا. اس مقدمے کی صحیح نوعیت کسی بھی نیوز چینل نے نہیں بتائی. مقدمے کی نوعیت یہ تھی کہ ہائی کورٹ کے احاطے میں ایک مسجد، کوئی مسجد تھی ہی نہیں. ایڈوکیٹ اور فریقین مختلف مقامات پر نمازیں پڑھا کرتے تھے. الہ آباد ہائی کورٹ کے سامنے ایک سڑک تھی اور سڑک کے اس پار دوسری طرف کاظمی صاحب کی اپنی ایک ذاتی زمین تھی. انہوں نے جب دیکھا کہ ہائی کورٹ میں لوگوں کو نماز پڑھنے میں کافی دشواری ہوتی ہے تو انہوں نے اپنی ذاتی زمین پر ایک مسجد بنوا دی. اس مسجد میں نماز ہونے لگی. کچھ عرصے بعد ہائی کورٹ کے کیمپس کو توسیع کرنے کے لیے گورنمنٹ نے کاظمی صاحب کا وہ پلاٹ ایکوائر کر لیا جس میں مسجد بنی ہوئی تھی اور نماز بھی ہو رہی تھی. جب وہ زمین ایکوائر ہوئی تو مسجد کا مسئلہ سامنے آ گیا. ہائی کورٹ نے ایک کمیٹی بنائی جس نے رپورٹ دی کہ مسجد کو ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے، مسجد کو باقی رکھتے ہوئے زمین کو ایکوائر کیا جا سکتا ہے. مطلب اس میں مسجد بھی تھی اور مسجد کے علاوہ بھی چاروں طرف زمین تھی، تو اس زمین کو ایکوائر کیا جا سکتا ہے. کچھ دنوں کے بعد دوسری کمیٹی بیٹھ گئی، اس نے مسجد کو ہٹانے کی سفارش کر دی جس کی وجہ سے کہ تنازعہ کھڑا ہو گیا، جبکہ وہ ذاتی زمین پر بنی ہوئی مسجد تھی، کاظمی صاحب نے وقف کی تھی. چونکہ یہ زمین ہائی کورٹ کے لیے ایکوائر کی گئی تھی
اس لیے ہائی کورٹ بھی اس کا ایک فریق بن گیا۔ اب اس کو اس طرح پیش کیا گیا کہ گویا کہ ہائی کورٹ کی زمین پر مسجد بنا کر وقف بورڈ نے قبضہ کر لیا۔ تو اگر دیکھیں گے تو اکثر مقامات پر جہاں اس طرح کے تنازع کھڑے کیے گئے ہیں اس کی حقیقت ہی کچھ اور ہوگی۔ اور رہی بات جھوٹ کی، تو ایک بڑے لیڈر نے کہہ دیا کہ وقف نے کمب کی زمین پر دعویٰ کیا، جبکہ یہ جھوٹ ہے۔ نمبر 2، اسی طرح یہ بھی جھوٹ پھیلایا جاتا ہے کہ اب وقف بورڈ جہاں دعویٰ کر دے وہ وقف کا ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے وقف کی جائیداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ ریلوے اور فوج کے بعد سب سے زیادہ پراپرٹی وقف کے پاس ہیں۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق تمام وقف جائیدادوں کا رقبہ ایک روایت کے مطابق 6 لاکھ ایکڑ کے لگ بھگ ہے، اور وقف پر ناجائز قبضہ کرنے والوں میں خود حکومت بھی موجود ہے۔ اگر وقف پراپرٹی کا موازنہ ہندو اینڈومنٹ سے کیا جائے تو تامل ناڈو میں 4,78,000 ایکڑ اور آندھرا پردیش میں 4,68,000 ایکڑ زمین ہندو اینڈومنٹ کے پاس میں ہے۔ صرف ان دو ریاستوں میں ہندو اینڈومنٹ کی کل جائیداد 9,40,000 ایکڑ ہوتی ہے۔ وقف پورے ملک کے ہندو اینڈومنٹ کی جائیداد شمار کیا جائے تو اوقاف سے کئی گنا زیادہ ہے، لیکن وقف کی جائیداد کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ہر سرکاری غیر سرکاری زمین کو وقف بورڈ قبضہ کر لے رہا ہے۔ ایک دن تمام لوگوں کے گھروں پر بھی وقف بورڈ کا گویا کہ قبضہ ہو جائے گا اور یہ وقف بورڈ کے ہو جائیں گے۔ یہ وقف کے خلاف ایک صراحتاً جھوٹا اور نیریٹو بنانے کی سازش ہے۔ نیز سپریم کورٹ میں حکومت ہند نے دعویٰ کیا کہ 2013 کے بعد اوقاف کی جائیداد میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے، کیونکہ وقف ایکٹ 1995 میں ایسی دفعات شامل تھیں جس کی وجہ سے کوئی بھی زمین وقف ہو سکتی تھی۔ وقف کی جائیداد کے رجسٹریشن کا ضابطہ پہلے کے قوانین میں بھی تھا، اور وقف کی جائیداد کا سروے اور رجسٹریشن ریاستی حکومت کی ذمہ داری تھی۔ حکومتیں اس پر توجہ نہیں دیتی تھیں، تو 2013 کی ترمیم میں یہ بات شامل کی گئی کہ 1 سال کے اندر سروے مکمل کرنا ہوگا۔ تو جن جائیدادوں کا رجسٹریشن نہیں ہوا تھا ان کے رجسٹریشن میں تیزی آئی، جس کی وجہ سے تعداد میں کچھ اضافہ ہوا، لیکن اس کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے گویا کہ اس قانون کی وجہ سے وقف بورڈ ناجائز قبضہ کر رہا ہے۔ نمبر 3، وزیر اقلیتی امور نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر صریح جھوٹ بولا کہ وقف کا معاملہ پراپرٹی کے مینجمنٹ کا معاملہ ہے، یہ مذہبی معاملہ نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لیڈران جھوٹ بول کر عوام کو گمراہ کرتے رہے کہ ہندوستان کے علاوہ کسی بھی ملک میں وقف جائیداد نہیں ہے۔ یہ عوام کو گمراہ کرنا ہے۔ وقف ایک مذہبی چیریٹی ہے اور خالص مسلمانوں کا مذہبی معاملہ ہے۔ وقف اللہ کی عبادت اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے، اور دنیا کے کسی بھی ملک میں جہاں مسلمان ہیں وہاں وقف موجود ہے۔ مسلم ممالک میں وقف بورڈ نہیں، وقف کی وزارت اور منسٹری ہوتی ہے۔ نمبر 4، وقف بورڈ کے ممبران اور چیئرمین کا تقرر حکومت ہند کے جانب سے ہونے اور غلط پروپیگنڈے کی وجہ سے عوام میں غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے یا پائی جاتی ہے کہ وقف کی پراپرٹی حکومت کی پراپرٹی ہے، جسے حکومت ہند نے
مسلمانوں کو دیا ہے، یہ بھی سراسر غلط اور بے بنیاد ہے۔ وقف کی جائیداد مسلمانوں کے آبا و اجداد نے اپنی ذاتی جائیدادیں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے اور خدمت خلق کے لیے صدقہ کی تھیں۔ یہ امت مسلمہ کی ذاتی جائیداد ہے، پرائیویٹ لمیٹڈ ہے۔ حکومت اور وقف بورڈ کی ذمہ داری صرف موقوفہ جائیداد کی حفاظت اور اس کی نگرانی اور اس کی آمدنی کو وقف کرنے والے کی منشا کے مطابق خرچ کرنے کو یقینی بنانا ہے۔ یہ جائیداد حکومت اور وقف بورڈ کی ملکیت نہیں ہے۔ نمبر 5، بعض حضرات کو یہ غلط فہمی ہے کہ اس قانون سے صرف وہی جائیداد مساجد اور مقابر اور درگاہیں متاثر ہوں گی جو وقف بورڈ میں رجسٹرڈ ہیں اور جن کا انتظام وقف بورڈ کرتا ہے۔ یہ بھی سراسر غلط ہے۔ اس قانون کے تحت وہ مساجد، مدارس اور قبرستان وغیرہ زد میں آئیں گے جن کو ہم آزاد سمجھتے ہیں۔ کسی گاؤں میں ایک شخص نے اپنی ذاتی زمین پر مسجد یا قبرستان کے لیے دے دی اور اس پر یا قبرستان میں مردوں کی تدفین ہو رہی ہے، اس کی کوئی تحریر موجود نہیں ہے، لیکن اس قانون کے بعد وہ جائیداد بھی اب وقف نہیں رہے گی، جس کی وجہ سے بہت ساری مساجد اور بہت سارے قبرستان اور بہت ساری خانقاہیں اور بہت ساری وقف کی جائیدادیں خطرے میں پڑنے کا اندیشہ ہے۔ نمبر 6، ایک غلط فہمی یہ پیدا کی گئی کہ وقف کی اپنی عدالت ہے۔ وقف کی عدالت سے جو فیصلہ ہو جاتا ہے وہ آخری ہوتا ہے، لہذا اگر کلکٹر کو اختیار دیا گیا تو یہ کیا غلط ہے؟ وقف ٹریبیونل ہمارے ملک کے عدالتی تصورات کے خلاف نہیں بلکہ عین مطابق ہے۔ ہندوستان میں عدالتی نظام میں ہر نوعیت کے تمام مقدمات نچلی عدالت کے سامنے پیش ہوتے ہیں، تو یہ بحث چلی کہ ایک ہی شخص تمام طرح کے معاملات میں مہارت نہیں رکھ سکتا، لہذا مختلف عدالتوں اور ٹریبیونل کو تشکیل دیا گیا تاکہ کسی ایک کو ایک خاص نوعیت کے مقدمات کے لیے تربیت دے دی جائے تاکہ وہ اس نوعیت کے مقدمات کو سنے اور ان پر وہ فیصلہ کریں، جس سے جہاں جلد فیصلے آئیں گے وہیں فیصلے صحیح بھی ہوں گے۔ اسی پس منظر میں گھریلو جھگڑوں کے لیے فیملی کورٹ الگ کیا گیا، مختلف محکموں کے مقدمات کے لیے ان کے اپنے ٹریبیونل بنائے گئے۔ اسی طرح وقف سے متعلق مقدمات میں بھی کافی پیچیدگیاں تھیں اور وہ مقدمات بھی بہت زیادہ تھے، تو وقف بورڈ سے متعلق مقدمات کو حل کے لیے ایک ٹریبیونل بنایا گیا۔ اس طرح کے ایک گمان کے مطابق، اندازے کے مطابق تقریباً دسیوں ٹریبیونل اس ملک کے اندر موجود ہیں، اور اس کے جج کا تقرر بھی حکومت ہی کرتی ہے، اور اس میں ایسے ماہر شخص کی تقرری کی جاتی ہے جو وقف سے متعلق مہارت رکھتا ہو۔ لہذا یہ سمجھنا کہ وقف ٹریبیونل مسلمانوں کے لیے کوئی خاص یا خصوصی نظم ہے، یہ غلط ہے اور بے بنیاد ہے۔ یہ حکومت ہی کے تحت میں چلتا ہے اور حکومت ہی اس میں جج مقرر کرتی ہے، اور وہ ٹریبیونل دیگر تمام ٹریبیونل کی طرح وہ کام کرتا ہے، اور یہ ہمارے ملک کے عدالتی نظام ہی کا ایک حصہ ہے۔ الغرض یہ وقف ایکٹ مسلم دشمنی پر مبنی ایک غیر آئینی اور غیر جمہوری اور ظالمانہ قانون ہے۔ اس قانون سے مسلمانوں کا وجود خطرے میں پڑے گا، ان کی مساجد اور ان کے مدارس، ان کے قبرستان، ان کے امام باڑے اور ان کی درگاہیں اور خانقاہیں اور ان کے ادارے سب خطرے میں پڑیں گے۔
یہ قانون ہم مسلمانوں کو کسی بھی صورت میں قبول نہیں ہے۔ میری مسلمانوں سے خصوصاً اور تمام انصاف پسندوں سے عموماً یہ اپیل ہے کہ وہ اس قانون کی مخالفت کریں۔ اس قانون کے ذریعے مسلمانوں کی مذہبی اور دستوری آزادی کو چھینا جا رہا ہے۔ یہ قانون ملک میں انارکی اور انتشار پیدا کرے گا۔ اس قانون سے ملک کی ایک بڑی آبادی میں اپنی آزادی اور اپنے حقوق کے سلسلے میں مختلف خدشات پیدا ہوں گے، اور یہ ایکٹ آئین کے بھی خلاف ہے۔ اسے مکمل طور پر واپس لیا جانا چاہیے۔ اگر حکومت نے یہ قانون واپس نہیں لیا تو مسلمانان ہند وقف بچاؤ مہم کے دوسرے مرحلے میں اپنی مخالفت اور احتجاج کی تحریک میں شدت لے کر آئیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔